قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی آمد باسعادت ابھی نہیں ہوئی تھی کہ سارے لوگ، سارے افراد، سارے رجال، ساری اقوام، سارے مذاہب باطلہ، وہ سارے کے سارے گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے تھے۔ کوئی رہنما، کوئی رہبر، کوئی راستہ ان کو دکھلانے والا نہیں تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے تھے اور ایسے گمراہی میں تھے اور ایسی ضلالت میں اور جہالت میں تھے کہ بالکل قریب تھا کہ وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائے۔ جہنم کی دہلیز تک وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرمایا، اور ایسی جہالت تھی کہ عرب دنیا پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی جہالت تھی، نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل عرب معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ لوگ جائیداد میں، باپ کی جائیداد اور میراث میں اپنی سگی ماں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے باپ کی جائیداد ہو۔ معمولی باتوں پر ان کے ہاں لڑائی جھگڑا طول پکڑتا تھا۔ شعر و شاعری کرتے تھے، اس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اور وہ لڑائی 25 سال تک ان میں چلتی رہتی۔ اسی طرح اونٹ کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھاتے، کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے آگے بڑھ جاتا، اس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ کسی کا جانور کسی کے کھیت پہ چلا جاتا، اس کے تھن کاٹ دیتے، اور اس پر 50 سال تک ان میں لڑائیاں چلتی تھیں۔ پوری قوم تباہ برباد ہو جاتی، قتل و غارت گری کا نظر ہو جاتی، لیکن لڑائی پھر بھی ان پر باقی رہتی۔ معمولی باتوں پر چپکلیاں کھاتے تھے اور بچھو کھاتے تھے، سانپ کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ معصوم بچہ تو دنیا میں آیا اسے شراب کی گھٹی وہ لوگ دیتے تھے۔ جوا، قمار بازی، سٹا، سود ان میں بہت زیادہ عام تھا، اور اسی کو وہ خرید و فروخت تجارت کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ برائیاں ان کے ہاں بہت زیادہ عام تھی، یہاں تک کہ بھائی اپنی بہن کو منڈیوں میں لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ خود تھوک کر اس کو چاٹنے والی قوم تھی، اور ایسی قوم تھی جو اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتی اور پھر ان کو منڈیوں میں لے جا کر، بازاروں میں لے جا کر اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودی جو ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے تھے، اور ان بت کو بیت اللہ کے اندر انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ پھر عیسائی، انہوں نے 3 خداؤں کو بنایا ہوا تھا، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک خدا نہیں ہے، 3 خدا ہے، اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، اور عیسیٰ کی والدہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ کہنا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الغرض ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، اور اس نظریے کی بنیاد پر وہ لوگ کہتے تھے کہ 3 خدا ہے، اور ان 3 خداؤں کے بت بنا کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے۔ الغرض جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، جتنے باطل لوگ تھے، ہر ایک نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اپنا بت بنایا ہوا تھا،
یہاں تک کہ گھروں کے اندر انہوں نے بتوں کو بنا کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش آفرینش ہوئی، اور آپ کی دنیا میں پیدائش کا مقصد بھی یہی تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پیغمبر آپ اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری کائنات اور ساری کائنات کے ہر فرد و بشر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسائیت کی تردید ہو گئی، یہودیت کی تردید ہو گئی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ پوری کائنات کے اندر، پوری دھرتی پہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اسی توحید کو بتانے کے لیے اور اسی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، اسی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اسی توحید کا ڈنکا سارے عالم پہ بجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی بعثت کا واحد مقصد یہی ہے کہ روئے زمین پر، اس دھرتی پر اللہ کا نظام ہو، اللہ کا پیغام ہو، اللہ کا اعلان ہو۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔